حدیث میں آیا کہ 73 فرقے ہو جائیں گے. جی حدیث میں آیا کہ 73 ہو جائیں گے، لیکن یہ تو نہیں کہا کہ بڑھاؤ. یہ دو الگ چیزیں ہیں. غیبی خبر کو انہوں نے عقیدہ بنا لیا. وہ تو سر صحیح مسلم میں آیا کہ قرب قیامت میں عورتیں ایسا لباس پہنیں گی گویا کہ ننگی نظر آئیں گی، یا تو وہ چست لباس ہوگا یا باریک ہوگا. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ نبی الاسلام نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ اپنی عورتوں کو ننگا لباس پہنانا ہے، یا یہ مطلب ہے کہ ایسا ہوگا تم نے نہیں کرنا؟ تو سرکار اس کو جوڑ لیں ادھر جو ابو داؤد کے اندر حدیث ہے. ترمذی والی سند کے اوپر کلام ہے وہ جو 73 فرقوں والی ہے، لیکن ابو داؤد والی سند جو ہے وہ مضبوط ہے کہ میری امت کے 72 فرقے جہنم میں جائیں گے اور صرف ایک جنت میں جائے گا. اور وہ نبی الاسلام نے اسے فرقہ نہیں فرمایا، فرمایا ہی الجماع، وہ ہوگی جماعت، مین سٹریم کی امت. اور فرق عربی میں کہتے ہیں ٹوٹ کے الگ ہونے کو. ایک درخت سے جب پتا ٹوٹتا ہے نا تو اس پتے کو کہا جاتا ہے یہ فرق ہو گیا. اس سے پتا نہیں کہہ سکتا یہ درخت بھی ایک فرقہ ہے اور میں بھی ایک فرقہ ہوں. سمجھ آئی؟ تو اسلام ایک درخت تھا. نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں صحابہ اہل بیت ایک گروہ تھے، کوئی فرقے نہیں تھا. جب ان سے ٹوٹ کے لوگ الگ ہوئے، 72 پتے ٹوٹ گئے. اب وہ 72 یہ کہیں گے کہ اس درخت کو ملا کے ہم ٹوٹل 73 فرقے ہیں، یا یہ کہا جائے گا کہ یہ 72 فرق ہیں، وہ اصل ہے. اس لیے میرا چیلنج ہے، کسی حدیث میں اس جنتی گروہ کو فرقہ نہیں کہا گیا. وہ ٹیکنیکلی غلط ہے، وہ فرقہ ہو ہی نہیں سکتا. جس سے ٹوٹ کے چیز الگ ہو وہ فرقہ ہوتی ہے، اصل چیز تو اپنی جگہ موجود ہے. سمجھ آئی؟ اس کو آپ فرقہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ لنگوسٹک میں ہی غلط سٹیٹمنٹ ہو جائے گی. اس کے لیے لفظ ہے طائفہ منصورہ. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا اور کوئی نقصان پہنچانے والا انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا. وہ حق پر قائم رہیں گے یہاں تک کہ قیامت کی صبح ہو جائے.